بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرینات، افعال ناقصہ کا بیان چل رہا ہے۔ انہوں نے 32 مثالیں پیش کی تھیں، جن میں سے 16 مبتدا خبر والی ترکیبیں تھیں، اور انہی 16 پر انہوں نے افعال ناقصہ داخل کیے تھے۔ اس کے بعد بحث تھی، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ یہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں افعال ناقصہ، اور پہلے اسم کو رفع کرتے ہیں اور دوسرے کو نصب، اور ان 2 اسموں میں سے پہلے کو فعل ناقص کا اسم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو فعل ناقص کی خبر کہا جاتا ہے، اور کانا کیا فائدہ دیتا ہے، سارا کیا معنی دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں آپ کو پڑھائی گئیں۔ آج تمرینات سے آپ کا سبق ہوگا تمرین نمبر 1۔ یہاں لکھتے ہیں بین کل اسم و خبر لکانا و اخواتها فی الجمل الآتیہ۔ بین کل اسم و خبر، ہر اسم اور خبر کو بیان کیجیے۔ کس کا اسم، کس کی خبر؟ لکانا و اخواتها، کانا اور اس کے اخوات کی، کانا اور اس کے اخوات کے ہر اسم اور خبر کو بیان کیجیے۔ کانا اور اس کے اخوات کے ہر اسم اور خبر کو بیان کیجیے فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں۔ آنے والے جملوں میں کانا اور اس کے اخوات کے ہر اسم اور خبر کو، یعنی نیچے جو جملے آ رہے ہیں ہر جملے کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے اس میں کانا کا اسم کیا ہے، کانا کی خبر کیا ہے، اور اگر جملے پہ سارا داخل ہے تو یہ بتانا ہے کہ سارا کا اسم کون سا ہے اور سارا کی خبر کون سی ہے، اور اگر جملے پر اصبح داخل ہے تو یہ بتانا ہے کہ اصبح کا اسم کون سا ہے اور اصبح کی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہی چیزیں بتانا ہے۔ تو دیکھیں جملے پڑھیں آپ۔ جملہ نمبر 1 ہے کانا محمود شجاعا، محمود بہادر تھا، محمود بہادر، اور ہے بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کا اصلی معنی ہے اسی اعتبار سے کریں۔ محمود بہادر اب بوڑھا ہو گیا ہے، اب جوانی میں، بڑھاپے میں جا کے بہادری بھی کچھ کم ہو جاتی ہے اکثر۔ کانا محمود شجاعا، محمود بہادر تھا، تو کانا کا اسم کیا ہے، اور کانا کی خبر۔ جملہ نمبر 2 اصبح الحصان جائعا، اصبح الحصان، الحصان مانے گھوڑا، جائعا، جائع مانے بھوکا، جائعا بھوکا، اصبح الحصان جائعا۔ اب چونکہ یہ اصبح ہے تو اصبح کا جو لفظ ہے یہ صبح کا معنی دے گا، تو ترجمہ ہوگا صبح کے وقت گھوڑا بھوکا ہو گیا۔ صبح کے وقت گھوڑا رات بھر بندھا رہا تو صبح تک تو انسان بھوکا ہو جاتا، وہ تو پھر بھی پورا گھوڑا ہے۔ اصبح الحصان جائعا، صبح کے وقت گھوڑا۔ اس جملے میں اصبح کا اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ جاوید، خبر کیا ہے؟ جملہ نمبر 3 سار الاول آخرا، اول آخر ہو گیا، سار الاول آخرا، اول آخر ہو گیا۔ سوچو کہ یہ کیسے ہو گیا؟ پہلے اول آتا تھا، محنت کرتا تھا، اب محنت کرنا چھوڑ دی تو کیا ہو گیا؟ آخر ہو گیا۔ مثال کے طور پر ایک جماعت میں 70-75 لڑکے ہیں اور سب نے محنت خوب کی، سب نے محنت خوب کی، جم کے کی، سب پاس ہو گئے، سارے پاس ہو گئے، لیکن جو پہلے والا پہلے نمبر کا تھا اس نے محنت کم کی، جو فرسٹ آتا تھا، یہاں تک کہ ایک کتاب میں فیل بھی ہو گیا۔ تو سار الاول آخرا، جب رزلٹ آئے اس کا نام کہاں ہوگا؟ سب سے نیچے چلا جائے گا، نہیں، سار الاول آخرا۔ تو یہ ایک مثال ہے، ورنہ کتنی چیزوں میں، کتنے میدانوں میں ایسا ہوتا ہے اول آخر ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ
ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں تب تک آپ آگے ہیں، جہاں آپ نے سستی دکھائی تو آپ پیچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، زندگی کی دوڑ میں تھکنا منع ہے، تھکنا منع ہے، چلتے رہو. سارا الاول آخرا، اول ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اس میں سارا کا اسم کیا ہے اور خبر آخرا. جملہ نمبر 4، بات الکلب نائمن. باتا یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. بات الکلب، کتے نے رات گزاری، نائمن سوتے ہوئے، کتے نے سوتے ہوئے رات گزاری، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کتا رات بھر سوتا رہا، کتے نے سوتے ہوئے رات گزاری. اس میں باتا کا اسم کیا ہے؟ الکلب ہے، اور باتا کی خبر نائمن. پھر ہے لیس المیدان فصیحا. لیس المیدان، ترجمہ کرو آپ لوگ، آسان ہے. میدان کشادہ نہیں ہے. لیسا کا اسم کیا ہے اور لیسا کی خبر فصیحا. جملہ نمبر 6، امسى الغنی فقیرا. امسى الغنی، شام کے وقت مالدار فقیر ہو گیا. شام کے وقت مالدار بانٹنا لٹانا شروع کیا، لٹاتا رہا لٹاتے لٹاتے. صبح میں تو مالدار تھا اور جب شام کا وقت آیا تب تک کیا ہو گیا؟ فقیر ہو گیا. امسى الغنی فقیرا، شام کے وقت غنی یعنی مالدار فقیر ہو گیا. امسا کی خبر کیا ہے؟ الغنی. امسا کی خبر، امسا کی خبر کیا ہے؟ فقیرن. فقیرن نہیں ہے، فقیرن. ہاں قلقلہ ہے قاف میں. اچھا، اور امسا کا اسم کیا ہے؟ الغنی. جملہ نمبر 7، اضحى السجین طلیقا. اضحى السجین، اضحى کا معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت. چاشت، الضحى معنی چاشت کا وقت، اضحیٰ چاش کے وقت میں آنا، چاش کے وقت میں کچھ کرنا. اضحى السجین، السجین معنی قیدی، السجین طلیقاً معنی آزاد. اضحى السجین طلیقاً، چاشت کے وقت قیدی آزاد ہو گیا. چاشت کے وقت قیدی آزاد ہو گیا، شاید نکل کے بھاگا ہوگا. چاشت کے وقت قیدی، جیل سے تو ہو سکتا ہے چاشت کے وقت بھی آزاد ہوتے ہوں، ورنہ جو جیلوں میں ہوتے ہیں اپنے یہاں تو جیسا کہ سنا تو دن میں نہیں چھوڑتے، رات میں چھوڑتے ہیں. انہیں معلوم ہوگا شاید، جو جانتا ہوگا. عام طور سے ان کی کارروائی کرتے کرتے وہ شام کر دیتے ہیں اور رات میں ہی چھوڑتے ہیں اندھیرے میں، تاکہ اس کی بے عزتی کم ہو. چلو، اضحى السجین طلیقاً، چاشت کے وقت قیدی آزاد ہو گئے. اس میں اضحیٰ کی خبر کیا ہے اور اضحیٰ کا اسم کیا ہے؟ السجین. ٹھیک ہے. جملہ نمبر 8، ظل العنب کثیرا. ظل العنب کثیرا، انگور زیادہ ہو گئے. انگور، چونکہ ظلہ کئی جگہ سارا کے معنی میں آتا ہے، اور اگر ظلہ کا معنی ہوتا ہے دن کے وقت آنا یا دن گزارنا، دن کا معنی دیتا ہے، تو اگر یہی معنی کیا جائے گا تو پھر آئے گا ظل العنب کثیرا، انگور دن کے وقت میں زیادہ ہو گئے. تو آپ ترجمہ کریں، ظل العنب کثیرا، انگور زیادہ ہو گئے. انگور، ظلہ کا اسم کیا ہے اور خبر کثیرا. ٹھیک ہے، یہ تھی تمرین نمبر 1. آگے ہے تمرین نمبر 2، توجہ دیں. ادخل کانا علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ. آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر کانا داخل کیجیے. آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر کانا داخل کیجیے. ایک بات، وشکل آخرہ کل کلمۃ فیہا. وشکل آخرہ کل کلمۃ فیہا، اور اس میں ہر کلمے کے آخر پر اعراب لگائیے. اور اس میں اور ان میں، یعنی جو جملے آ رہے ہیں نیچے، ہر کلمے کے آخر پر اعراب لگائیے. آپ کانا داخل کریں گے، کانا داخل کرنے کے بعد ہر کلمے کے آخر میں اعراب بھی لگانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. علی، تو کبھی زندگی میں اعراب نہیں لگاتا ہے، سمجھ لے. اور ان میں ہر کلمے کے آخر میں اعراب لگائیے. چلو، تو ہے الحارس مستيقظ.
پہرے دار بیدار ہے، الحارث مانے پہرے دار، اور مستيقظ استيقظ يستيقظ استيقاظاً کا معنی بیدار ہونا، مستيقظ اس میں فاعل ہے، بیدار ہے، پہرے دار بیدار ہے۔ کانا داخل کرو اس پر، کیا جی تم نے تو بدل ہی دیا، مستيقظ ان کو مستفیضاً کر دیا۔ کان الحارث مستيقظاً۔ جملہ نمبر 2، العام حار، العام، العام معنی ہوتا ہے سال، کیا ہوتا ہے؟ عام معنی کیا ہوتا ہے؟ سال۔ حار معنی گرم، العام حار، کہتے ہیں اس سال گرمی بہت ہے، یہ بہت گرم سال ہے۔ العام حار، سال گرم ہے، سال گرم ہے۔ کانا داخل کرو، ادھر سے پیچھے شروع، توصیف تم داخل کرو۔ کان العالم حارا، دیکھ لو پہلے ہے کیا، کان العام حارا، کیا ترجمہ ہوا؟ آپ سوچے گا سال پر وہ کان العام حارا، سال گرم تھا، سال گرم۔ جملہ نمبر 3 ہے الحصان مسرج، الحصان گھوڑا، مسرج وہ جس پر زین کسی جا چکی ہو، الحصان مسرج گھوڑے پر زین کسی ہوئی ہے۔ چلو علی تم لگاؤ کانا اس پر، کان الحصان مسرجن، ترجمہ کیا ہوگا؟ گھوڑے پر زین کسی ہوئی تھی، گھوڑے پر زین کسی ہوئی تھی، بات صحیح ہے۔ جملہ نمبر 4 ہے فرمان، الحوض ممتلئن، حوض بھرا ہوا ہے، حوض لگاؤ کانا، کان الحوض ممتلئا، ممتلئن، ممتلئن کیا ترجمہ ہوا؟ حوض بھرا ہوا تھا، حوض بھرا ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے تم بھی پاس ہوئے۔ پھر جملہ نمبر 5 ہے شاہ نواز چھوٹو، المفتاح ضائع، چابی گم ہو گئی ہے، چابی گم ہے، ضائع ہے، چابی گم ہو گئی ہے۔ کانا داخل کرو، کان المفتاح ضائعا، ترجمہ چابی گم ہوئی تھی، گم تھی یا گم ہو گئی تھی، گم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جملہ نمبر 6 ہے یعنی وہ کلیم، جملہ نمبر 6، الدخان متصاعد، دھواں بلند ہو رہا ہے، دھواں بلند ہو رہا، کہہ سکتے ہیں اسی کو دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں اٹھ رہا ہے۔ لگاؤ کانا، کان الدخان متصاعد، مدد کرو اس کے پڑوسی لوگ اس کی، متصاعدا، پڑھو پھر سے جملہ، یہی کیا بنا پورا، کان الدخان متصاعد، پھر سے پڑھ، وہ بھی سوچیا یہاں تو دن لکھا ہے میں دن کیسے کر دوں۔ کانت دخان متصاعدا، کانت دخان، دھواں اٹھ رہا تھا، اور دل، دھواں اٹھ رہا تھا اور دل جل رہا تھا۔ دل ایسا ہے جب جلتا ہے تو دھواں ہی نہیں اٹھتا ہے، اندر اندر اٹھتا بھی ہوگا کسی طریقے کا۔ جی چلو آگے دیکھو، الباب مفتوح، سیف، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے، لگاؤ کانا، کان الباب مفتوحا، کان الباب مفتوحا، کان الباب مفتوحا، مفتوحا، دروازہ کھلا ہوا کھلا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جملہ نمبر 8 ہے جنید، الخادم نائم، نوکر سویا ہوا ہے، کانا لگاؤ، کان الخادم نائم، نائما، الخادم نائما، نوکر سویا ہوا تھا، نوکر سویا ہوا تھا۔ اب یہیں روک کر ہم بتا رہے ہیں تمہیں، کل پوری بحث پڑھائی، اس میں یہی تو بتایا کہ کانا 2 اسموں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو رفع دیتا ہے، رفع کا مطلب بھی سمجھ گئے ہو نہیں؟ جو کبھی پیش کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی الف کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی واو ما قبل مضموم ہوتا ہے، یہ ساری صورتیں آپ نحمیر میں پڑھ کر آئے ہو۔ تو پہلے کو رفع دیتا ہے اور دوسرے کو نصب دیتا ہے،
اب جب کانا داخل کر دیا تو ہر ایک خبر منسوب ہوگی. تو یہی چیزیں تو آپ سے پوچھی جا رہی ہیں اور اسی لیے یہ ساری تمرین ہے. اور اسی میں تم غلطی کرو تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا، تمہارا بیٹھنا بے سود ہے. تو افعال ناقصہ جو ہیں، کانا ہو یا سارا ہو یا ظلہ ہو یا باتا ہو، کوئی بھی ہو ان 17 میں سے، جب داخل ہوتے ہیں تو پہلا اسم ان کا مرفوع ہوتا ہے اور دوسرا منصوب ہوتا ہے. پھر ہے النیل منخفض. سمیر، النیل منخفض. النیل وہی مراد ہے دریائے نیل جسے کہا جاتا ہے. منخفض، انخفض ینخفض، انخفاض کا معنی ہوتا ہے پست ہونا. تو نیل پست ہے یا گھٹا ہوا ہے، مطلب یہ ہے دریائے نیل میں پانی ابھی کم ہے، جب کم ہوتا ہے تو نیچے اتر جاتا ہے نا. النیل منخفض تو کہہ سکتے ہیں نیل پست ہے، نیل گھٹا ہوا ہے، یا نیل میں اگر ترجمہ نہیں کرنا ہے تو کہہ سکتے ہو نیل میں پانی کم ہے، ورنہ لفظی ترجمہ نیل پست ہے یا گھٹا ہوا ہے. کانا لگاؤ. ارے چپ ہو تو تم لوگ. چلو سمیر، تم کیوں آسرا اسے پاگل سمجھ رہے ہو کیا؟ ہاں سمیر پڑھو. کان اللیل اور کان النیلو کیا ہے؟ پوری بحث ہم نے کر دی نیل پہ اور تمہارے نزدیک وہ لیل کا لیل ہی رہ گیا. شہزیل سمجھا لے تو اسے دے. چلو، النیل منخفض، نیل پست ہے. کان النیل منخفضا. ٹھیک ہے. تمرین نمبر 3، ادخل سارا علی کل جملۃ من الجمل الآتیہ. آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر سارا داخل کرو. بالکل سیم بات ہے، وہاں کانا داخل کیا اور یہاں سارا داخل کرنا ہے. آنے والے جملوں میں سے ہر جملے پر سارا داخل کرو. وشکل آخرہ کل کلمۃ فیہا، اور ان میں ہر کلمے کے آخر میں اعراب لگاؤ. اور ان میں ہر کلمے کے آخر میں اعراب لگاؤ. اعراب اوپر بھی لگانا تھے، یہاں بھی لگانا ہے. اوپر والے جملوں میں کانا داخل کیا تھا، یہاں سارا داخل کرنا ہے. جملہ نمبر 1، الشجر مورق. الشجر انیس جملہ تمہارا ہے. الشجر مورق. الشجر درخت، مورق پتوں والا. درخت پتوں والا ہے. درخت پتوں والا ہے. سارا داخل کرو. سارس شجرو مورقن، درخت پتوں والا ہو گیا. درخت پتوں والا ہو گیا. پھر ساجد، الثمر ناضج، پھل پکا ہوا ہے. الثمر ناضج، پھل پکا ہے. سارا داخل کرو. سارا ثمر ناضجن، پھل پکا ہو گیا یا پھل پک گیا؟ پھل پک گیا، یہی ترجمہ اس کو، پھل پک گیا. النور ضعیف. ساجد، النور ضعیف، روشنی کمزور ہے. روشنی لگاؤ سارا. سارا نور ضعیفن، روشنی کمزور ہو گئی. سمیر، الہواء باردن، ہوا سارا داخل کرو. ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوا ٹھنڈی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پڑوس میں کون ہے تمہارے؟ جنید. القمر مخسوف. القمر مخسوف، قمر مانے چاند، اور مخسوف گہنا ہوا. کیا؟ جس میں گہن لگا ہوا ہو. سورج میں گہن لگتا ہے نا، چاند گہن لگتا ہے. چاند میں جب یہ کٹنے لگتے ہیں، کم ہونے لگتے ہیں، یہ تو بہت مشہور معاملہ ہے. القمر مخسوف، تو آپ ترجمہ کریں گے چاند گہنا ہوا ہے. چاند یا چاند میں گہن لگا ہوا ہے. داخل کرو سارا. ترجمہ کیا ہوگا؟ چاند میں گرہ لگا ہوا، چاند میں گرہ ہو گیا.
القمرو سار القمرو مخسوفاً، چاند گہنا ہوا ہو گیا، یعنی چاند میں گہن لگ گیا۔ چلو کلیم، المکان مظلم، المکان مانے گھر، جگہ، مظلم تاریکی والا، المکان مظلم گھر تاریک ہے، گھر تاریک ہے، سارا داخل کرو، سارا المکان مظلمن، ترجمہ گھر جی مکان تاریک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے حامد، الجو حار، الجو فضا گرم ہے، سارا داخل کرو، ترجمہ گرم ہو گیا، گرم ہو گئی، فضا گرم ہو گئی۔ الماء رائقن، جاوید، الماء پانی خوشگوار ہے، بسلیری کا ہے۔ اچھا، الکبش سمین، ارشاد، الکبش سمین، الکبش مانے مینڈھا، سمین موٹا، الکبش سمین مینڈھا موٹا ہے، ترجمہ مینڈھا موٹا ہو گیا، مینڈھا، اور اگر کہیں کہ